سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ غم نہ کریں، انی متوفیک، میں آپ کو اپنے وقت کے اوپر وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں آپ کو فی الحال اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں ان کافروں سے، ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں ان لوگوں کا جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کو غالب کروں گا ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، جو تمہارے منکر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ 3 باتیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ پہلی بات، اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں 5 وعدے کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے اٹھایا جانا، آسمان پر اٹھایا جانا اور ان کا زندہ ہونا، یہ کیا ہے کہ زندہ ہیں یا ان کو وفات دے دی گئی ہے، کیونکہ بعض باطل فرقے جس میں خاص طور پر قادیانی پیش ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر کے کہ اپنی مثل مسیح اور مسیح ہونے کو ثابت کیا ہے اور اپنے دجل کو لوگوں کے سامنے کھولا ہے۔ اس کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر گفتگو آج کی اس آیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر جو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اس کے متعلق مختصراً گفتگو کرنی ہے، اور پھر اس آیت کے متعلق بات ہماری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیصلب کیا کہتے ہیں اپنا حکما عدلا،
کہ وہ قریب زمانہ قریب ہے کہ تمہارے پاس حضرت ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ نازل ہوں گے، ایک حاکم اور عادل بن کر آئیں گے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ جو ہے وہ اس کو اٹھا دیں گے، وہ ختم کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا لازمی طور پر کیا ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، نازل ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب ان کا آنا، خود قرآن مجید کی جو ہم آیت تلاوت کر رہے ہیں اس میں، اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ جو چھٹے پارے کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور یہ سب کچھ ہے وہ زندہ ہیں۔ اور پھر آگے چل کر قرآن مجید 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ اس آیت کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ایک نشانی ہے، وہ آئے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب جو نشانی ہے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس شان کے ساتھ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت شام کا علاقہ جو دمشق ہے، وہاں کی جو مسجد، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کی تیاری میں ہوں گے، یہاں تک کہ مکبر جو ہے وہ تکبیر کہہ دے گا، حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ وہ مصلی کی طرف کھڑے ہوں گے کہ اتر میں آواز آئے گی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، اور وہ اس مسجد کے مینارے کے اوپر آئیں گے کہ ایک طرف ایک فرشتہ ہوگا، دوسری طرف دوسرے فرشتے، ان کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور اس طریقے سے آئیں گے، اور ان کے یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ان کے بالوں سے جناب اللہ کیا ہے، پانی ٹپک رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کے، اور دو انہوں نے زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہوں گی۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق اس طریقے سے اور اس شان کے ساتھ وہ کیا آئیں گے۔ اب جب حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ ان کو دیکھیں گے تو وہ پیچھے مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اپنے وقت کے اندر نبی تھے، اگرچہ اس وقت وہ آئیں بحیثیت نبی نہیں ہیں، بحیثیت امتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس طور پر کہ ہیں تو بہرحال نبی نا، تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کمر کے اوپر یوں ہاتھ رکھیں گے، بھئی نماز آپ نے ہی پڑھانی ہے، نماز آپ نے پڑھانی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس امت کی عظمت، کرامت اور شرافت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی اقتداء کے اندر وہ فجر کی نماز پڑھیں گے، ان کی اقتداء کے اندر وہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیام، یہ کیا کہتے ہیں، اپنا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو عالم برزخ کے اندر، اور اس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو ایک نے کہا آدم علیہ السلام کو پتہ، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ، کسی نے کہا، سب سے پوچھتے رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی علم ہے۔ ہاں، یہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت کے قریب آپ کو زمین پر میں نے اتارنا ہے اور تم نے دجال کو کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ، اور چونکہ ابھی تک میں زمین پر اترا نہیں ہوں، اس وجہ سے قیامت بھی ابھی وہ نہیں آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں زمین پر اترنا متواتر احادیث کے اندر ثابت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسالے کے اندر 100 سے زائد احادیث کو نقل کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر
عربی زبان کے اندر لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اترنے کو تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہے، ذکر کیا۔ مولانا بدر عالم رحمہ اللہ نے بھی اردو کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کا دنیا کے اندر دوبارہ آنا، اس کو تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہے، ذکر کیا۔ اور بھی اس طریقے سے حضرات مؤلفین مصنفین رحمہ اللہ نے، علماء کرام نے اپنے اپنے طور پر کتب احادیث کے اندر بھی اس کو کیا ہے لکھا ہے اور یہ ذکر کیا۔ تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے اس وقت مسلمانوں کی بڑی قلیل تعداد، جس کی تعداد ذکر کی جاتی ہے کہ 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی، جو جہاد کے لیے اس وقت کیا ہوں گی، تیار ہوں گی۔ اور اس وقت یہ دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، اپنے عروج پر ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جناب اللہ وہ کیا کریں گے، یہ صلیب کو بھی توڑ دیں گے، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، جزیہ کو بھی ختم کریں گے، اور فرماتے ہیں کہ اس دجال کو کیا ہے مقام لد کے اوپر قتل کریں گے، اور دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسا کہ پانی کے اندر نمک کیا ہے پگھلتا ہے، اس طریقے سے کیا ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد حضرات مفسرین کرام رحم اللہ، محدثین کرام رحم اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جب اس دنیا میں رہیں گے تو اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت ہو جائے گی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک اونٹنی، ایک پوری قوم، ایک اونٹنی کا جو دودھ ہوتا ہے پورے قبیلے کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے گا۔ ایک جناب بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے اور خاندان کے لیے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور مال ایسی پڑا ہوا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ لوگوں کا دینی رجحان اس طرح ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے وہ لوگ بہتر سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی تو بہتر ہے ہی اگر ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس وقت لوگوں کی ایمانی حالت کیا ہے کہ یوں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال یہ ہوگی، خود حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ایک بچہ یا کوئی آدمی شیر کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو شیر اس کا ہاتھ نہیں چبائے گا، بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا وہ اس کو ڈسے گا نہیں۔ شیر اور یہ کیا کہتے ہیں بکریاں اور یہ وغیرہ ایک ہی جیسا کتا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چرا ہوتا نا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، ایسے ہی ہوگا، کوئی نقصان کیا ہے نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، یہ سب کے سب کیا ہے کیا ختم ہو جائے گا، بالکل امن و امان، باہمی الفت اور محبت کا دورہ ہوگا، ٹھیک ہے محترم سامعین کرام۔ اور فرمائے کہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئیں گے، نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کے بیٹوں تک کے نام کو کیا کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جب ان کی وفات ہوگی تو اہل ایمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ ان کو کیا ہے وہاں پر روضہ مبارک میں چوتھی قبر کی جگہ اب بھی موجود ہے، وہاں پر ان کو کیا کر دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی تواتر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا، اور یہ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول قرب قیامت میں ہوگا، ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد ہو گیا یا ہوگا، نہیں، بلکہ قرب قیامت میں۔ اب ظاہر بڑا وقت گزر جائے گا تو ممکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص آ کر خود مسیح کا یا مثل مسیح کا دعویٰ کر لے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا، دعویٰ کیا ہے، تو فرمایا کہ ان کو ان نشانیوں کے ساتھ کیا کر دیا جائے، پہچان لیا جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو مرزا غلام قادیانی ہے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیا ہے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے اس طرح، اب کیا کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کیسا پیدا ہوا، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر جناب اعلیٰ وہ موجود ہے کہ ابن مریم ہے، اور اس کی والدہ کا ذکر بی بی چراغ کے نام سے موجود ہے، باپ کا نام مرتضیٰ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے یہاں پر موجود ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جائیں گے۔ مرزا غلام قادیانی تو زندگی بھر کے اندر کبھی حرم کے اندر گیا ہی نہیں، مکہ مکرمہ گیا اسے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب کیا کہتے ہیں اپنا نکاح ہونے کے بعد جو تدفین ہو گئے روضہ مبارک کے اندر ہوں گے، اور مرزا غلام قادیانی کی کیسی وفات ہوئی ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے، لیٹرین کے اندر اس کی وفات ہوئی برانڈر تھروت کے اوپر، اور کہاں اس کو دفن کیا گیا ہے، آپ حضرات کے علم میں یہ اس جھوٹے نے جناب اللہ ایسے ساری وہ تعویلیں کر کرا کہ اپنے آپ کو مسیح اور مثل مسیح اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر کیا بیٹھ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھ لیجئے، اگر آپ تھوڑا سا اور گہرائی کے اندر جائیں تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت آل عمران کا ذکر کیا، بڑے ایک ہی آیت کے اندر 4-5 حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر دیگر جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، شاید ہی کسی کی اتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہو جتنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح ذکر نہیں ہے کہ ان کی والدہ کیا تھی، پیدائش کیسے ہوئی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لی، نظر مانی، پیدا ہوئیں، کیسے پیدا ہوئیں، والدہ نے کیا کیا، کیا کھایا، کس نے کفالت کی، کفالت کے موقع پر کیا ہوا، پھل کہاں سے آئے، کھانا کیا تھا، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے، اسی وجہ سے تاکہ آنے والے جو نا کوئی اور ان کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال لے اور مسلمان اس کے فتنے سے کیا ہے محفوظ رہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق تفصیل کے ساتھ کیا ہے بیان کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 1400 سال کا متفقہ عقیدہ ہے، ہر دور کے اندر لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی عقیدے کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی ایمان کا خود ہی کیا ہے، اپنی ایمان کی خود ہی خیر منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور ان عقیدوں کو اپنانے کی اور اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔